بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈارون کے بندر سے انسان بننے کی تھیوری تو سب نے پڑھی ہوگی۔ کیا تھیوری آف ایولیوشن اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے یا نہیں؟ ایمانی بنیاد پر نہیں تو کیا خالصتاً ایک سائنسی نظریے کے طور پر ایک مسلمان نظریہ ارتقاء کو مان سکتا ہے؟ یعنی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ ایسا کوئی ارتقاء ہوا ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ مفروضہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا تھا، اس کو اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء سے متعلق اسلام اتنا سخت گیر کیوں ہے؟ ہم سب نے اسکول میں ایولیوشن تھیوری سے متعلق پڑھ رکھا ہے، جس میں بتایا گیا کہ انسان کیسے موجودہ شکل میں پہنچا، لیکن جب مسلمانوں کو نظریہ ارتقاء سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو ان کا رویہ ایک دم بدل جاتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا، وہ کسی اور شکل میں نہیں تھے۔ ایسے ہی مسلمان پوکیمون گیم سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے قطر، سعودی عرب سمیت مختلف اسلامی ملکوں میں اسی گیم کو بین کر دیا گیا، تو اسلام کیوں سائنس کے معاملات میں اتنا سخت گیر ہے؟ I want to ask a question about the evolution that is I learned in my high school as a scientific fact, but I found out that in Islam it is like the prohibited thing, so it is haram to think about the evolution because in Quran it is said that God created the human. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، اگر آپ اپنے سوال پر دھیان دیں تو آپ کر رہی ہیں ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کی بات۔ میں نے آج تک کہیں دنیاوی کتاب میں نہیں پڑھا کہ فیکٹ آف ایولیوشن، اس طرح سے یہ بھی ڈارون کی تھیوری ہے، کوئی فیکٹ نہیں، یعنی صرف نظریہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اس موضوع پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو بہت ہی کم الفاظ میں یہ سب سمجھا دوں گا۔ میں تھیوری سے متعلق بھی زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ تھیوری زیادہ تر غلط ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ڈارون کی کتاب اوریجن آف اسپیسیز پڑھیں تو اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ ڈارون نے ایک بحری جہاز پر سفر کیا اور اس نے دیکھا کہ پرندے اپنی چونچ سے سارے کام کر رہے ہیں۔ کسی کی چونچ لمبی ہے تو وہ ایک بڑے درخت کو کھوکھلا کر کے اس میں رہ رہا ہے، کسی کی چونچ چھوٹی ہے تو وہ گھونسلے بنا کر رہ رہا ہے، کیونکہ اس کی چونچ اس قابل نہیں کہ درخت کو کھوکھلا کر کے اس میں اپنے لیے جگہ بنا سکے۔ اس بات کو دیکھ کر اس نے نیچرل سلیکشن کا نظریہ پیش کیا، اور ڈارون خود بھی جانتا تھا کہ اس میں بہت سے ایسے عوامل ہیں جن کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مگر کسی نے اس نظریے کو مسترد نہیں کیا اور یہ ہر ایک کو پڑھایا جانے لگا۔ اگر ہمیں اسکول میں کسی کا مذاق بنانا ہوتا تو ہم کہتے کہ اگر تم ڈارون کے وقت میں ہوتے تو اس کا بندر والا نظریہ ٹھیک ہوتا، کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ کر ہی یہ بنایا ہوتا۔ He propounded his theory of natural selection. And Darwin himself knew that there were missing links. There were missing links. That's the reason in our school, if we had to insult someone, we used to say that if you were present at Darwin's time, his theory would have been proved right, insinuating that the person looks like an ape. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک مشہور محقق تھامس ہے، وہ مسلمان نہیں مگر وہ بھی نیچرل سلیکشن تھیوری پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں جن سے یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن میں بے پناہ غلطیاں ہیں۔ پی پی گراسے کے مطابق جو اس تھیوری پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور بھی ناقابل یقین ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بندر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نظریہ ارتقاء محض ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے مائکرو بایولوجی کے نظریے کو پڑھا ہے تو آپ کے لیے یہ سوچنا ہی مضحکہ خیز ہے کہ ہمارا ڈی این اے بندروں سے بنتا ہے۔ بہت سے ایسے سائنسدان ہیں جو ڈارون کے نظریے کے خلاف ہیں۔ آپ کو 1000 سے زائد سائنسدان ملیں گے جنہوں نے ڈارون کے نظریے کے خلاف پٹیشن پر دستخط کیے، لیکن چونکہ وہ ابھی تک اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی، انسان شروع میں کیسا دکھتا تھا، تو وہ ڈارون کا نظریہ اسکولوں میں پڑھانے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ اس کے مقابل ان کے پاس کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں مختلف اسکالرز اور مختلف سائنسدانوں کے پاس گیا ہوں، وہ کہتے ہیں
کہ انسان کے ڈی این اے کا بندر سے آنے کا امکان ایسا ہے جیسے چائے کی پیالی میں طوفان آ رہا. This is just an assumption. Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. Further, if you read in the theory of molecular biology, Francis Crick, the scientist says it is absurd to think that our DNA was formed from apes. And there are many scientists, if you go to a website, we just type scientist against Darwin theory, you will find more than 1,000 scientists who have signed that they disagree with Darwin's theory. More than 1,000. But because they don't know the fact, it is yet taught as though it's a fact. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے، مگر چونکہ اس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے یہ سب سچ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس اسکول میں میں نے پڑھا ہے اس میں بھی ہمیں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی تھی، مگر ہم مسلمان طلبہ یہ کرتے تھے کہ ہم پرچے میں وہ سب لکھتے تھے جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا، مگر آخر میں ہم لکھ دیتے تھے کہ اس کے مقابل ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. کیونکہ اگر ہم شروع میں ہی یہ لکھ دیتے تو ٹیچر ہمیں فیل کر دیتے، اس لیے ہم آخر میں نظریہ ارتقاء کے مقابل ایک تھیوری کو لکھ دیتے. اس سے یہ ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے غلط لکھا ہے، کیونکہ آخر میں ہم نے جو بھی لکھا وہ اپنی ریسرچ کی بنیاد پر لکھا. لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈارون نے جو بھی کہا وہ سب غلط ہے، کیونکہ ڈارون نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے جاندار پانی سے پیدا ہوئے، اور یہی چیز قرآن پاک میں لکھی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی پیدا کیا، اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے، اور یہ تھیوری نہیں بلکہ فیکٹ ہے. It's only a theory, it's not a fact. We believe that Alhamdulillah, the human beings have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. And the first man on the face of the earth is Adam, peace be upon him. And from that, the humanity was created. That's called the creation, not the evolution. Hope that answers the question. But that doesn't mean that everything what Darwin said is wrong. Darwin said that everything is made from water, which the Quran says. So that doesn't mean everything what Darwin says is wrong. Only that assumption that we have been created from ape is wrong. But many things Darwin said is right about human, that the living creatures are made from water, that there is certain changes in behavior, etc. Yes, we agree with that. But to say that we have been created from ape based on this assumption is totally wrong. Hope that answers the question. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.